ایک نوجوان لڑکی ایک سپر مارکیٹ میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے ایک حسین انداز میں جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک خود ستائی اور خود شنائی نظر آ رہی تھی، جس کے انداز سے لگتا تھا کہ دنیا اسی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اتفاق اسی بازار سے، اسی مارکیٹ سے ایک نوجوان کا گزر ہوا جو نیک اور صالح تھا۔ اس نوجوان نے از راہ ہمدردی اس نوجوان لڑکی سے کہا، میری پیاری بہن، اپنے اس رویے، اپنی اس روش کو بدلو۔ خدا نہ کرے اگر اسی حالت میں ملک الموت تمہارے پاس آ پہنچا تو پھر رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ لڑکی جو اپنے حسن میں مغرور تھی، اس نے فوراً لڑکے سے کہا کہ اگر تمہارے اندر اتنی جرأت ہے تو پھر اپنا فون نکالو اور اپنے رب کو کال لگاؤ اور کہو کہ وہ بھیجے ملک الموت کو ابھی میرے پاس روح قبض کرنے کے لیے۔ جب لڑکی کی زبان سے یہ نازیبا کلمات رب کی بارگاہ میں یہ جرأت مندانہ انداز اس کا دیکھا تو یہ نوجوان کہتا ہے، میں خوف زدہ ہو گیا، دل دہل گیا میرا، اور میں وہاں سے فوراً بھاگنے لگا۔ ابھی میں دوڑ کر کے بازار کے کنارے پر پہنچا تھا تو میں نے پیچھے سے ایک دھماکے کی آواز سنی۔ بہت ساری چیخوں پکار کی آوازیں تھیں، اور جب میں نے مڑ کر کے دیکھا تو ایک جگہ پر بہت سارے لوگ اکٹھا تھے۔ جب میں واپس وہاں پہنچا تو یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اس لڑکی نے مجھ سے ملک الموت کا مطالبہ کیا تھا کہ بلاؤ ملک الموت کو۔ تو میں نے اس جگہ پر دیکھا لوگ بھیڑ لگائے ہیں اور وہ نوجوان لڑکی مردہ حالت میں زمین پر ڈھیر ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ کہتے میں تو خوف سے اس بازار سے نکل گیا تھا، لیکن اس بازار کو الٹ دیا گیا، لوگ اکٹھا تھے، وہ مردہ حالت میں پڑی تھی۔ تو اس لیے انسان بعض دفعہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکال دیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں جب بھی بولے، زبان کو اپنے ہوش و حواس رکھ کر کے بولے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا چاہیے۔ بعض دفعہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ رب کو بری لگے، رب ناراض ہو، اور وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ کلمات باب اجابت سے ٹکرائیں اور رب کی طرف سے بجائے رحمت کے زحمت بن کر کے، عذاب بن کر کے ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ تو اس لیے جب بھی زبان کھولیں بڑی سوچ سمجھ کر کے زبان کھولیں۔ کسی کی نصیحت پر عمل بھی نہ کریں تو الٹا جواب نہیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سہن کر لینا چاہیے۔ تبدیلی لانا نہ لانا یہ ہماری مرضی ہے، لیکن جو نصیحت کرنے والا ہے، اچھی بات ہمیں بتا رہا ہے، وہ ہمارے بھلائی ہی کے لیے بتا رہا ہے۔ تو یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اب سے لگ بھگ 15 سال پہلے کا، مقامی اخبارات کے اندر بھی اس کی رپورٹ آئی تھی۔ تو انسان ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے، اپنے اندر اتنی برداشت رکھے کہ کوئی نصیحت کرنے والا بھی ہو تو اس کی نصیحت کو قبول بھی نہ کرے تو خاموش ہو جایا کرے۔ اس نوجوان لڑکی نے تکبر اور جوانی حسن کے نشے میں، دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں ایسی بات کہی کہ رب کو بری لگی اور فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ ہم جیسے بھی کتنے انسان ہیں تو دولت اور اقتدار کے نشے میں نہ معلوم کیا کچھ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور کیا کیا بک جاتے ہیں۔ اس لیے زبان جب بھی کھولے تو بس اس کام کے لیے کھلے جو رب کو برا نہ لگے۔